بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید علی اقبال. امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کروں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ BBL میں جو پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ پلیئرس جو ہے بہت سارے سلیکٹ ہوئے ہیں, بڑے نام سلیکٹ ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے آج بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بات کریں گے جس طرح سے انگلینڈ کی جو سیریز ہونے جا رہی ہے انڈیا کے ساتھ, اور اس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے پہلے ٹیسٹ میچ کا, تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کافی زیادہ ڈراسٹک چینجز ہو چکے ہیں اور نیا لیڈرشپ رول مل چکا ہے. ایک نیا لیڈر جو ہے وہ شبمن گل کی شکل میں انڈیا کو مل چکا ہے, تو کیسے وہ ٹیم کو لیڈ کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ BBL کے حوالے سے, کہ جس کا ڈرافٹ جو ہے ابھی ہوا کل ہی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے جس طرح سے بڑے بڑے نام پاکستان کے جو سلیکٹ ہوئے جو کہ کھیلتے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور ابھی کچھ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی فی الحال نہیں T20 کی ٹیم میں موجود, جو خاص طور پہ جو 3 بڑے نام ہیں بابر, رضوان اور شاہین کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت T20 کی ٹیم میں شامل نہیں ہیں, لیکن ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. BBL کے ٹیمز نے سلیکٹ کر لیا ہے ان کو. تو جو ہے بابر اعظم کو تو جو ہے سڈنی سکسرز نے لیا ہے, اور رضوان کو میلبرن رینیگیٹس نے پک کیا ہے ڈرافٹ میں, اور شاہین آفریدی کو برسبین ہیٹ نے پک کیا ہے, تو وہ برسبین ہیٹ کی طرف سے کھیلیں گے. تو یہ 3 بڑی سائننگز ہوئی ہیں BBL کے حوالے سے, اور جو ہے پاکستانی پلیئرز کو لے کر. اس کے علاوہ بھی دیگر پلیئرز ہیں لیکن ان کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ جو ہے مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آئی خاص, لیکن شاید یہی وجہ ہے کہ غالباً کہ کیونکہ یہ 3 جو ہے وہ زیادہ بڑے پلیئر ہیں, ان کی زیادہ فین فالوئنگ ہے, ان کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لارجر دین لائف بنا کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ لائم لائٹ مل رہی ہے. اور بہت زیادہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے جو فینز ہیں وہ بہت جشن منا رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے پلیئرز, جو ہمارے فیوریٹ پلیئر ہیں, جو مطلب جن کو ہم پسند کرتے ہیں, وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں BBL میں, اور جو ہے بہت ہی زبردست کام ہو گیا ہے. اور اب جو ہے یہ T20 کی ٹیم میں واپس آ جائیں گے, اور فلاں کہ PCB کو جو ہے وہ اوقات دکھا دی ہے, فلاں بہت طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ میں کیا ہی کہوں, میرے خیال سے امیچورٹی کی پیک لیول ہے یہ, جس کے اوپر جو ہے یہ جو کچھ مخصوص لوگ ہیں, جو کچھ پلیئرز کے فین ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی لگے رہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, لیکن اس سے جو ہے کوئی کسی کو فرق پڑنے نہیں والا, کیونکہ بہرحال بات تو یہی ہے کہ جو ہے اب آپ کے یہ جو 3 من پسند پلیئر ہیں یہ اب واپس نہیں آنے والے فی الحال T20 کی ٹیم میں, اور ان کا کوئی دور تک مجھے نہیں نظر آ رہا, اور مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو فیوچر پلانس کے اندر T20 میں کم از کم نظر نہیں آ رہا ہے یہ تینوں کھیلتے ہوئے. آگے جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہے کیا ہو اور کیا نہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک دم خیالات بدل سکتے ہیں یہاں لوگوں کے, کیونکہ ظاہر پاکستان ہے یہ, اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پورا ملک چل رہا ہے, تو اسی طرح سے جو ہے کرکٹ بورڈ بھی چلتا ہے, اور ان کے خیالات بھی بدلتے ہیں, مینجمنٹ بھی بدلتی ہے. تو جو ہے سمجھ سکتے ہیں آپ صورتحال کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو کچھ اسی طرح کی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے کیا پرفارمنس رہتی ہے BBL کے اندر. ویسے تو کوئی خاص توقع رکھنی نہیں چاہیے,
کیونکہ ویسے بھی یہ جتنی فرینچائز لیگز ہیں یہ جو ہے صرف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جو ہے اس سے پینی مل رہا ہے، آپ اپنا گھر ہی چلا رہے ہیں اور صرف آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کی فرینچائز کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کرکٹ کا نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی ان کا تعلق ہے، نہ کچھ ہے، تو یہ اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اگر اس BBL کے اندر کوئی اس طرح کی پرفارمنسز آ جائیں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی، تو جس میں اس سے ایسا جو ہے لگے لوگوں کو کہ نہیں ان کو ہونا چاہیے T20 میں اور واپس آنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی ہوئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے PCB اپنا ارادہ بدل لے اور جو ہے ان کو سلیکٹ کر لے۔ لیکن بہرحال ابھی فی الحال ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا آج کی ڈیٹ میں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں باقی جس طرح سے جو ہے انگلینڈ ورسز انڈیا کی جو ٹیسٹ سیریز ہے اور اس کا پہلا ٹیسٹ میچ جو کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک تو پہلے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جو ہے انڈیا کے جو کیپٹن ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور شبھمن گل کو جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا ہے اور ان کو بھاگ دوڑ دے دی گئی ہے ٹیم کی پوری۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ کلیدی کردار کہا جا رہا ہے کہ ادا کیا وہ اوبویسلی جو ہیڈ کوچ ہیں گوتم گمبھیر، انہوں نے جو ہے ادا کیا، اور ان کی جو ہے وہ منشا سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ شبھمن گل کو اب آگے کپتانی دی جائے اور ان کو بھاگ دوڑ دی جائے پوری ٹیم کی، تو ان کو دے دی گئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہی ہے کہ جو ہے کیا اس کڑے امتحان میں جو ہے پورے اترتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے تو بڑے بڑے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ سب کانٹیننٹ کی جہاں تک بات ہے، خاص طور پہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، تو ان ملکوں کے پلیئرز جو بڑے بڑے پلیئر ہیں ان کے لیے جو ہے بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے اور بڑی ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کے کریئر یہاں سے شروع بھی ہوتے ہیں اور ختم بھی ہوتے ہیں بہت ساروں کے۔ تو اب یہی دیکھنا ہے کہ جو ہے شبھمن گل جو ہے وہ کیا کس طرح سے جو ہے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو۔ ویسے تو ان کا اپنا جو اگر آپ ٹیسٹ کریئر دیکھیں اٹھا کے اب تک، تو کچھ 1000 سے اوپر انہوں نے رنز بنا لیے ہیں، اور تقریباً جو ہے کوئی 30-35 میچز کھیلے ہوں گے اب تک انہوں نے پورے کریئر میں اپنے۔ اور میں دیکھ رہا تھا ان کے اسٹیٹس کہ ایوریج کیا ہے ان کا انگلینڈ میں، تو بڑا سن کے دیکھ کے مجھے بڑی شدید تشویش تو نہیں کہوں گا لیکن حیرت ہوئی کہ صرف 16.44 کا ایوریج ہے ان کا انگلینڈ میں محض، اور جو ہے 88 رنز انہوں نے بنائے ہیں 3 میچوں میں 3 اننگز کے اندر۔ تو یہ بڑا شاکنگ سٹیٹ تھا میرے لیے، تو باقیوں کا مجھے نہیں پتہ، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے اتنا بڑا رسک لے لیا گیا اور اتنے مطلب ایسے گھوڑے پہ سواری کر لی گئی جس کو نہیں پتہ کہ اس کی ٹیم میں کب جگہ جو ہے نہ ہو اور کب اس کو ڈراپ کر دیا جائے۔ تو آسٹریلیا میں بھی بلکہ آپ نے جس طرح دیکھا سیریز کے اندر کے پرفارمنس رہی سبھی پلیئرز کی، خیر اس میں تو جو ہے بڑے بڑے جو دگگج پلیئر ہیں روہت اور وراٹ وہ بھی فیل ہو گئے تھے، اور بڑی ان کے لیے ایک ڈرانا خواب ثابت ہوئی وہ سیریز۔ میرے خیال سے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو سیریز تھی اس سے زیادہ خراب سیریز ان کے لیے نہیں گئی ہوگی پورے کریئر میں۔ تو اس میں جو ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ باقی پلیئرز جو تھے شبھمن گل انکلوڈنگ، تو
ان کی بھی پرفارمنس بڑی جو ہے وہ بلو ایوریج رہی. تو ان جیسے پلیئر کو ایک دم سے اتنا بڑا رول دے دینا، تو دیکھتے ہیں اب کہ کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ جو مطلب پتہ کھیلا ہے گوتم گمبھیر نے، اگر اس کو سمپل الفاظوں میں کہا جائے تو شاید یہ جو ہے کامیاب بھی ہو جائے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بری طرح فلاپ بھی ہو جائے. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جو ہے کیا ہوتا ہے. 5 ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے، تو اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکیں گے. لیکن جو ہے اگر ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے میری گٹ فیلنگ کیا ہے اس سیریز کو لے کر، تو میں تو یہی کہوں گا کہ بڑا جو ہے اس دفعہ پاپڑ بیلنے والے ہیں. انڈین ٹیم جو ہے وہ بڑی جو ہے مشکلات سے دوچار ہونے والی ہے. اس کے باوجود کہ جو ہے ان کے پاس سینئر پلیئرز ابھی بھی موجود ہیں، کے ایل راہل کی صورت میں، اور جسپریت بمراہ، رشبھ پنت اور دیگر بالنگ کے اندر بھی سینئرز موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بہت ڈاؤٹ ہے کہ اس دفعہ جو ہے انڈیا کچھ بڑا کر پائے گا سیریز میں. ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایک آدھ ٹیسٹ میچ جیت جائے، لیکن اس کے علاوہ مجھے بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں انڈیا کے لیے کے. کیونکہ ظاہری بات ہے، ایک تو ایکسپیرینس کا کوئی نچوڑ نہیں ہوتا. آپ جو ہے کچھ بھی کسی کو بھی لے کر آ جائیں، لیکن ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا آپ کوئی مطلب ریپلیسمنٹ نہیں لا سکتے. تو روہت اور وراٹ کے جانے کے بعد ایک بہت مختلف ماحول ہوگا، اور بہت اثر پڑے گا ٹیم کے اوپر کہ کس طرح سے وہ معاملات کو لے کر چلیں گے. اور ٹیم کا مورال بھی جو ہے تھوڑا سا میرے خیال سے کہ مختلف ہوگا، اور جو ہے ڈاؤن بھی ہوگا. تو دیکھتے ہیں اب کہ کیا ہوتا ہے. باقی بھی جو ہے کچھ دیگر چیزوں پہ میں نے بات نہیں کی، جو کہ میری بات ہے، میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کافی عرصے سے، اور اس پہ میں اب آپ کو کوئی بہانہ تو نہیں دے سکتا. لیکن میری بھی جو ہے اپنی لیزینس کی وجہ سے ہی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، ورنہ جو ہے میں سوچ رہا تھا کافی ٹائم سے کہ ویڈیو بناؤں، اور آج جو ہے وہ فائنلی میں نے سوچا کہ جو ہے میں بنا ہی دوں. تو جو ہے اب آپ دیکھیں یہ ویڈیو، اور آگے بھی جو ہے دیگر چیزوں پہ بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہے آپ کے ساتھ تھوڑا ریگولر جڑ سکیں ٹائم ٹو ٹائم، اور زیادہ ڈیلیز نہ ہو. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کی تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.